فیصل عیدی کی جانب سے مودی سرکار کو خط لکھا گیا کہ وہ بھارت کے آفت زدہ علاقوں میں عیدی فاؤنڈیشن کی جانب سے آکسیجن مہیا کرنا چاہتے ہیں، انہیں اجازت دی جائے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی حکومت کو اپنے پڑوسی ملک کی مدد کرنی چاہیے؟ محمد خاور چوہان صاحب، بالکل کرنی چاہیے۔ میں سچی بات یہ ہے کہ آپ کو تو یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی بنیادی تربیت اور تعلیم اور احکامات اور ہدایات میں سے یہ بڑی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ آقا نے فرمایا تھا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کہیں یہ نہیں لکھا کہ ایک مسلمان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ ہماری جو آخری کتاب ہے قرآن پاک، اس میں تھرو آؤٹ رب العالمین نے کہیں رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ تو ہر جاندار اور بے جان ہر چیز ساری اس میں شامل ہے، اور بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں۔ پرسنل تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو اس لیے بالکل کرنی چاہیے۔ اور یہ عیدی فاؤنڈیشن کے شان ہیں۔ فیصل عیدی بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوری زندگی بنی نوع انسان کی خدمت کی، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے یا مسلمان ہے۔ وہ ہر ایک کے لیے حاضر تھے، رحمت اور شفقت۔ ورنہ اللہ پاک آکسیجن کہتا ہے کہ جی فلاں 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 مذہب کے لوگوں کو آکسیجن نہیں ملے گی، نہیں ہے ایسا۔ دریا ہیں تو ان کے بھی بہتے ہیں، ہر جگہ بہتے ہیں۔ بالکل یہ تو سوچنا ہی غلط ہے، یہ تو رضا الہی کے خلاف بات ہے۔ بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ اور اس پہ جو بھارتی سرکار ہے ان کو بھی یہ اس پہ پولیٹکس سے احتراز کرنا چاہیے، ان کو اجازت دینی چاہیے۔ اگر یہ جانا چاہ رہے ہیں عیدی فاؤنڈیشن والے یا کچھ بھیجنا چاہ رہے ہیں تو خوش دلی سے اس کو قبول کریں، اپریشیٹ کریں، بلکہ اگر ان کو پسند آئے تو خود بھی ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا SOPs عمل درآمد کے لیے پاک فوج کی مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاک فوج سڑکوں پہ پولیس کی معاونت کرے گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب اس ملک پہ کوئی آفت آتی ہے تب بھی پاک فوج سے ہی مدد دی جاتی ہے، اور سیاسی بحرانوں میں پاک فوج کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ دوہرا معیار کیوں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کیا کہوں، کہنا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قابل نفرت لوگ ہیں، یہ زیادہ سخت ہے تو یوں کہہ لیں کہ یہ قابل مذمت لوگ ہیں۔ ہمارے پلے اس ملک میں لے دے کے ایک ہی ادارہ ہے جس کا وقار، جس کی شان، جس میں جان ہے، دنیا کی ٹاپ 7 آرمیز میں یہ چند ہفتے پہلے ہی خبر تھی۔ باقی آپ کے کس ادارے کی کیا اوقات؟ اور میں 20 بار یہ لکھ چکا ہوں، یہ عرض کر چکا ہوں، کہہ بھی چکا ہوں کہ گو سکول ڈھونڈنے ہو فوج چاہیے، زلزلہ آ جائے فوج چاہیے، سیلاب آ جائے فوج چاہیے۔ اچھا ویپڈا میں وہ جو کیا وہ بجلی چوری کا سسٹم، ہر قدم پہ آپ کو فوج چاہیے۔ ابھی آپ ادھر بھی آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ سے میری مراد یہ جو پولیٹیشنز ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ کس منہ سے یہ افواج پاکستان کے بارے میں زیان بکتے ہیں؟ ان کو سوچ لینا چاہیے۔ میں کوئی اور بات میرے منہ سے نکل جائے گی، پھر کہیں گے جمہوریت کا یہ ہے وہ ہے فلانا ہے۔ ان کی جمہوریت جعلی شام ڈیموکریسی، جیسے ایک بار ہمارے ایک کالم نگار صاحب نے شیم ڈیموکریسی کہا تھا یا لکھا تھا۔ بہرحال اس شام ڈیموکریسی کے لیے وہ
بکتے ہیں بھئی کیا ڈیموکریسی، کیا اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، جمہوریت کہتے ہیں نا، جمہور کہتے ہیں عوام کو. اس کا خون پی گئی ہے، اس کا عوام کا گوشت کھا گئی، خون پی گئی، ہڈیاں چبا گئی، اور بے شرم بے حیا ہر معاملے میں. کوئی معاملہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا. دہشت گردی، فوج، قربانیاں ان کی ساری، ٹوپیوں نے انہوں نے پر ٹانگ لی اپنے. یہ اسی طرح کے یہ رف ریف ہی ہے، یہ تلچھٹ ہے سوسائٹی کا، گند ہے. یعنی اندازہ لگائیں یہ گند کا بھی کانسنٹریٹ ہے. بالکل وہ حضور کا فرمان ہے، جیسے عوام ہو ویسے ہی حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں. تو وہ تو اگر میں بہت برا ہوں تو میرے اوپر جو سوار ہوگا نا وہ بہت ہی برا ہوگا. چونکہ میں برائی میں جو مجھے اپنے سے تگڑا اور بہتر نظر آئے گا میں اسی کو ووٹ ڈالوں گا. الحمدللہ میں نے تو پوری زندگی ایک گناہ نہیں کیا. اس کے لیے تو اگر قید بھی ہو میں قید قبول کر لوں گا، ووٹ نہیں ڈالوں گا. بہرحال جی اگلا سوال ہے عمار راشد ہیں سمن آباد لاہور سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو حملہ کیا گیا ہے کوئٹہ میں، یہ حملہ ان قوتوں نے کرایا ہے جو سی پیک منصوبے کے خلاف ہیں. شیخ رشید نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ قوتیں کون سی ہیں جو پاک چین تعلقات کو بگاڑنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں بھائی یہ تو میرا خیال ہے سادہ ترین سوال ہے. ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دیتے ہوئے بھی مجھے تھوڑی کوفت ہوگی. آپ کو نہیں پتا، آئی ایم 100% شیور آپ کو پتا ہے. تو آبویس قسم کی ہیں وہ قوتیں. مطلب کتنے ملک ہیں اس دنیا میں مجھے بتائیں جن کو پاکستان کا استحکام، خوشحالی، مضبوطی جو ناگوار گزرتی ہے یہ ہضم نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اٹس ٹو سمپل اے کوشچن. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کل مجھے کوئی عمار صاحب یہ سوال پوچھیں گے جی 2+2 کتنے ہوتے ہیں، میں تو نہیں کہوں گا 4 ہوتے ہیں. ہمارا یہ آپ بھی جانتے میں بھی جانتا، پتہ نہیں آپ نے سوال کیوں پوچھا. 2 روز قبل شاہد خاقان عباسی نے اسپیکر قومی اسمبلی کو قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں تمہیں جوتا ماروں گا. میرا سوال یہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کئی مرتبہ قومی اسمبلی کا ممبر رہنے والا کس طرح اسپیکر قومی اسمبلی کی توہین کر سکتا ہے؟ پھر یہ جوتا شاہد خاقان عباسی کو اس وقت کیوں یاد نہیں آیا جب امریکہ کے ایئرپورٹ پہ ان کی بطور وزیر اعظم تلاشی لی گئی؟ کچھ خبروں میں تو یہاں تک آیا تھا کہ کپڑے اتروا کے تلاشی لی گئی. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس کے بارے میں جاوید اکبر صاحب وہی کہنا چاہوں گا جو آپ کہہ چکے ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا ہے. ہمارے ہاں نہیں، یہ محاورہ ہے. ہارٹ لیس ہوتی ہے پالیٹکس، چونکہ یہ بیسیکلی پاور پلے ہے اور ہمارے یہاں یہ بہت ہی کروڈ فارم میں. تو کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. اس محاورہ کہہ لیں، ضرب المثل کہہ لیں، پروورب کہہ لیں، جو بھی، میں نے اس میں ایک اضافہ کیا ہے جو جب میں کبھی کالم میں اس حوالے سے کوئی بات کروں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہوتا، اس کی آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی، اس کے اندر ضمیر بھی نہیں ہوتا. اس سے زیادہ میں تو جنرلی میں تو آئی یوز ٹو ریسپیکٹ ہم اے لاٹ. حالانکہ نون لیگیوں کے لیے میرے دل میں کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں. السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے ممبئی انڈیا سے، اور مجھے اسے پروناؤنس کرتے ہوئے بہت مجھے دقت ہو رہی ہے. میں اسپیلنگ پڑھ دیتا ہوں. RAGHAV، رگھو، JUYAL، جوئل. بہرحال میں معذرت خواہ ہوں چونکہ میں اس نام سے تو بالکل فیملیئر نہیں ہوں، لیکن میں نے اس کے اسپیلنگ تو بہرحال سوال ان کا یہ ہے کہ ہمارے ملک بھارت میں کورونا کے وار شدت سے جاری ہیں. بھارت اس وقت کورونا کا مرکز بن چکا ہے. ایک دن کے اندر 3,14,000 کورونا کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. اموات بھی بڑی تعداد میں ہو رہی ہیں. شمشان گھاٹ میں جگہ ختم ہو گئی، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہندوؤں کی آخری رسومات ادا کرنے کی قیمت میں بھی 20% یا اس سے زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے.
آپ کے فالوورز کی ایک بڑی تعداد ہم بھارتیوں کی بھی ہے. آپ اس مشکل گھڑی میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میرے بھائی، اس میں پیغام دینے والی بات نہیں. سچی بات یہ جو آپ نے بتایا ہے، سوائے یہ کہ جی وہ آخری رسومات کی ادائیگی میں کی قیمت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، سوائے اس بات کے یہ ساری خبریں ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا میں تو خاص طور پہ، چونکہ ٹی وی میں کم دیکھتا ہوں، اس میں یہ موجود ہے. اس وقت بھی میرا ریئیکشن، اس سے پہلے بھی 2-4 دن پہلے بھی یہ خبریں آتی ہیں، آج بہت زیادہ نمایاں شائع ہوئی ہیں خبریں. میرا امیڈیٹ ریئیکشن ظاہر ہے دکھ کا تھا، افسوس کا تھا، ہمدردی کا تھا. انسان پہلے انسان ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے. سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہمارے درمیان جتنی سملیرٹیز ہیں، ایک مذہب کے اختلاف پہ یا اس طرح کے کسی بھی اور اختلاف پہ نفرت کا تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں. کوئی یا تو اللہ پاک نے کوئی تفریق کی ہو، اسی طرح دل ہے، اسی طرح لیور ہے، اسی طرح کڈنیز ہیں، اسی طرح وہ آنتوں کا سارا جی اتنی میل لمبائی ہے، اگر ان کو سیدھا کر دو. اسی طرح بلڈ کے گروپس ہیں، وہی ہندوؤں میں، وہی عیسائیوں میں، وہی سکھوں میں، وہی مسلمانوں میں. تو خدا کی پناہ ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، پتہ نہیں کس طرح کا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. تو سوائے اور دلچسپ اتفاق ہے کہ یہ میرے کچھ وزٹرز نے بھی یہ بات کی، اس میں بھی افسوس کا اور دکھ کا ایلیمنٹ زیادہ تھا. تو اس لیے اس پہ تو کوئی پیغام تو سوائے اس کے کہ آپ کے بھگوان ہمارے اللہ کرم کریں اپنی اس مخلوق پہ جو ہمارے رب العالمین کو بہت عزیز ہے. کہتے ہیں کہ 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے. اور ہمارے ایک صوفی شاعر کا وہ سن لیں، رام رحیم تے مولا کی گل سمجھ لئی تے رولا کی. میرا تو میں یہاں تک سوچتا ہوں، میں نے یہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میری اپنی فیلنگ ہے کہ جب ہومو سیپین جو کروڑوں سال پہلے جب انہوں نے سورج کی پوجا شروع کی، جب سانپوں کی، ناگ دیوتا کی، ایسے آگ کی پوجا شروع کی، تب بھی وہ پوج اپنے خدا کو ہی رہے تھے. عقل ہی اتنی تھی، ابھی وہ شعور کی منزل نہیں آئی تھی کہ وہ اس کو بہتر سمجھ سکیں. جو چیز ان کو اپنے بس سے باہر دکھائی دیتی تھی، کمانڈ اور کنٹرول اس کا بہتر، تو وہ اس کی طرف لپکتے تھے. تو بیسیکلی وہ دراصل خدا کی ہی، اللہ پاک کی ہی تلاش تھی. اللہ. اور دوسری بات ہمارے درمیان تو عجیب بات ہے. اب آپ نے یہ بات کی ہے کہ اموات کی تعداد بڑھنے پہ آخری رسومات کی لاگت میں اضافہ ہو گیا ہے، کاسٹ میں اضافہ ہو گیا ہے. تو ہمارے ہاں بھی بھائی میرے رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو ہمارے لیے مقدس ترین مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیشتر مذاہب میں. جوز بھی، کرسچنز بھی، ہندو بھی، مسلمان، ہم روزہ رکھتے ہیں، آپ لوگ ورت. تو ہمارے ہاں، آپ کے ہاں اگر 20% یا اس سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، ہمارے ہاں بنیادی ضروریات زندگی، کھانے پینے کی اشیاء میں یہی اضافہ ہوا ہے. اس پہ آپ بھی غور کریں، ہم بھی غور کریں. اور میں بھی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ کتنے لاکھ لیٹر، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا کہ کتنے لاکھ لیٹر، میں اس وقت فگر بھول رہا ہوں، وہ جعلی دودھ پاکستان میں بنتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا پروردگار یہ بھی خود کو انسان ہی سمجھتے ہوں گے، ان کے بھی بچے ہوں گے، اور ان کے بچے ان سے محبت بھی کرتے ہوں گے ایسے باپوں سے. تو یہ، اور میرا خیال ہے انڈیا میں بھی ملاوٹ، میں 2-3 بار جا چکا ہوں بھارت. آئی ہیو اے فیئرلی گڈ آئیڈیا کہ کیا صورت حال ہے. تو آپ کے ہاں اگر موت، تو یہاں ہمارے یہاں جعلی ویکسین، اس کا بلیک ہونا، سیلیبریٹیز
جو ہیں ان کا آؤٹ آف ٹرن یا چھوٹی عمر کا ہونے کے باوجود وہ انجیکشنز لگوانا، یہ ہمارے بس کیا کروں میں، کیا کہوں، کلچر کا حصہ ہے، ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہے. تو اس میں سوائے دکھ کے، شرمندگی کے، ندامت کے اور افسوس کے مجھے تو اور کچھ نہیں سوچ رہا سوائے اس دعا کے کہ اللہ پاک رحم فرمائے. اور پڑوس کے تو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہمارے دین میں بہت زیادہ حقوق ہیں. ایک ایسا مرحلہ آ گیا تھا کہ صحابہ نے، ہمارے پیغمبر پیس بی اپون ہم، ان کے صحابہ، ان کے ساتھیوں کہتے ہیں، شاید آپ کو اندازہ ہو، رفقا تھے جو ان کے، کہ ان کو یہ گمان گزرا کہ شاید جائیداد میں بھی کل حصہ رکھ دیا جائے. اتنے حقوق ہیں. تو پڑوسی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دو انڈیویجولز، پڑوس ملک کا بھی. تو آپ کے لیے دعا گو، بلکہ سچی بات یہ ہے پورا بنی نوع انسان اس سفرنگ، پوری دنیا کی اکانومی جو ہے ہل کے رہ گئی ہے. لوگوں کی ساخت، ذہنی کیفیتیں اور جذباتی، سماجی، معاشی، معاشرتی ایک بالکل زلزلے کی سی کیفیت ہے. تو اللہ پاک رحم فرمائے کل بنی نوع انسان پہ، ہم پہ، ہمارے پڑوس پہ. تو پیغام سوائے دعا کے لیے، نیک خواہشات کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.